بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج کا میرا عنوان برزخ یا عالم برزخ ہے۔ برزخ یا عالم برزخ کے بارے میں ہر مسلمان جانتا ہے، مگر اس کے متعلق مکمل تفصیل بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ برزخ کے معنی پردے اور دو چیزوں میں حد یا رکاوٹ کے ہیں۔ یہ موت کے بعد سے قیامت تک کے وقفے کا نام ہے، جس کے متعلق قرآن مجید میں سورۃ المومنین میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو وہ کہے گا، اے میرے رب، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ وہ بات ہے جسے وہ بطور حسرت کہہ رہا ہوگا، اور ان کے آگے اس دن تک ایک پردہ حائل ہے جس دن وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے درمیان کا زمانہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ برزخ ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی ہیں رکاوٹ کے۔ عالم برزخ موت اور قیامت کے درمیان ہونے والے ایک مرحلے کا تعین کرتا ہے۔ لفظ قبر اپنے وسیع معنوں میں برزخ سے بھی مراد ہے، کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے جو اس دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے، اس لیے خود ایک دنیا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں اور جنوں کو اپنی اپنی درجہ بندی کے مطابق عالم برزخ میں رہنا ہے۔ برزخ اس زمین سے بہت بڑا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں کچھ آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے جبکہ دیگر مشکلات کا سامنا کریں گے۔ یہ مسلم عقیدہ کا مقبول عقیدہ ہے کہ ہر شخص زمین پر ایک مقررہ عمر گزارے گا۔ مقررہ زندگی کو نہ بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ جب کسی شخص کو مقررہ عمر پوری ہوتی ہے تو عربی میں حضرت اسرائیل علیہ السلام یا بعض یہودی روایت میں حضرت اسرائیل موت کا فرشتہ نمودار ہوتے ہیں اور اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ وہ شخص اپنے بائیں اور دائیں طرف زاویوں کی موجودگی کا مشاہدہ کرتا ہے جہاں تک اس کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اسلام کی حقیقت ہر شخص پر سورج کی روشنی سے زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ایک شخص کی روح قبض کرتے ہیں۔ اس کی برزخ کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی روح کسی نہ کسی طرح انسان کے جسم سے جڑی ہوئی ہے۔ جسم سے نکلنے کے بعد بھی روح جسم پر لگنے والی ہر چیز کا تجربہ محسوس کرتی ہے، جیسا کہ دنیاوی زندگی میں ہوتا ہے۔ جس طرح جسم زمین پر 5 حواس کا تجربہ کرتا ہے، اسی طرح روح کی بھی اپنی حصے ہیں جن کے ذریعے وہ خوشی یا غم محسوس کرتی ہے۔ عالم برزخ میں انسان کی روح کو اس طرح کا احساس ہوتا رہتا ہے۔ عالم برزخ میں انسان کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد تقویٰ پر مبنی درجہ بندی کے مطابق مومنین کی روحیں عالم برزخ کے مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔ کچھ مومنین کی روحیں اپنی قبروں پر رہتی ہیں، کچھ زمزم کے کنویں کے پاس رہتی ہیں، کچھ آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہیں، کچھ پہلے آسمان پر رہتی ہیں، کچھ دوسرے آسمان پر رہتی ہیں، اسی طرح 7ویں آسمان تک، جبکہ کچھ آسمانوں سے بھی بلند رہتے ہیں۔ روح چاہے کہیں بھی ہو اپنے جسم سے جڑی رہتی ہے۔ یہ اپنی قبر پر آنے والوں کو پہچانتی اور دیکھتی ہے۔ یہ ان کی باتیں بھی سنتی ہے۔ روح کی طرف سے دیکھنے کی طاقت صرف قبر کے قریب تک محدود نہیں ہے۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب میت کے ثواب کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر اذکار کرتے ہیں۔ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و سکون ملتا ہے۔ جبکہ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق اس طرح ہے کہ جو جزا یا سزا برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخر میں ملنے والی جزا یا سزا ہی کا حصہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے سورہ غافر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اور عالم برزخ میں بھی ان لوگوں کو دوزخ کی آگ کے سامنے صبح و شام لایا جاتا ہے۔ علماء کرام عالم برزخ کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ ایک جہان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قیامت سے پہلے تک کے لیے بسا رکھا ہے۔ یہ ہماری اس دنیا سے اتنا زیادہ وسیع ہے کہ جتنی یہ دنیا ماں کے پیٹ سے زیادہ وسیع ہے۔ اس جہان میں ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت کا اثر آنکھوں سے نظر آتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو ہم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے
عالم برزخ میں وہ چیزیں ہمیں نظر آئیں گی جن میں ہمارے اعمال بھی ہیں۔ علماء کرام شرعی حوالوں سے بتاتے ہیں کہ عالم برزخ کی ابتدا منکر و نکیر کے سوالات سے ہوتی ہے۔ جب رشتہ دار اور دوست احباب میت کو قبر میں رکھ کر واپس لوٹتے ہیں اور روح انسانی جسم کی طرف واپس لوٹائی جاتی ہے، منکر و نکیر بحکم خداوندی قبر میں آ کر مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا ان سوالات کے صحیح جوابات دے دے تو پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز دینے والا کہتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ پس جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہے تو وہ فرشتوں کے سوالات کے جوابات نہیں دے پاتا اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تصوف میں برزخ یا عالم برزخ اعراف صرف وہ جگہ ہے جہاں موت کے بعد انسانی روح رہتی ہے، بلکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں روح نیند اور مراقبے کے دوران بھی جا سکتی ہے۔ ابن عربی نے برزخ کو درمیانی دائرے یا اسمت سے تعبیر کیا ہے۔ یہ جسمانی جسموں کی دنیا اور روحوں کی دنیا کے درمیان ہے اور دو جہانوں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے بغیر دونوں کے درمیان کوئی رابطہ نہیں ہوگا اور دونوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس کو سادہ اور چمکدار کے طور پر بیان کیا گیا ہے جیسا کہ روحوں کی دنیا، لیکن یہ بہت سے مختلف شکلوں کو اختیار کرنے کے قابل بھی ہے جس طرح جسموں کی دنیا کر سکتی ہے۔ وسیع تر الفاظ میں برزخ وہ چیز ہے جو دو چیزوں کو الگ کرتی ہے۔ اسے خواب کی دنیا کے طور پر بیان کیا گیا ہے جس میں خواب دیکھنے والا زندگی اور موت دونوں میں ہوتا ہے۔ اس کو ہم یوں کنکلوڈ کریں گے اس آیت کے ساتھ کہ جنہیں جب کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو کہہ دیا کرتے ہیں کہ ہم تو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی اور انٹرسٹنگ ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔